ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی خوبصورت شخصیت جن پہ ہم گفتگو کریں گے، سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. ان کی زندگی پہ، ان کے دور اقتدار پہ، ان کے حوالے سے جو زندگی میں انہوں نے چیزیں ہمیں سبق کے طور پہ بتائی ہیں ان پہ روشنی ڈالیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس پہ سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے میں نے زحمت دی ہے اسٹوڈیوز میں اپنے بڑے معزز قابل احترام ہمارے مہمان پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب، معروف اسلامی اسکالر ہیں، اور ان سے ہم آج رہنمائی لیں گے. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. ویلکم سر. جب ہم بات کرتے ہیں ایسی عظیم ہستی کی سر، تو اکثر اوقات سمجھ نہیں لگتی کہ ہم ابتدا کہاں سے کریں، گفتگو کو کیسے آگے لے کے چلیں. یہ میں آپ پہ ہی چھوڑتا ہوں، ہمیں رہنمائی فرمائیے اس عظیم شخصیت کے حوالے سے پلیز. جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، عظیم ترین شخصیات جو ہیں وہ تو کوئی شک نہیں، ہم سب مسلمان بلکہ جو بھی کوئی دین کو ماننے والا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ پیغمبروں کی شخصیات ہیں. بے شک بے شک. رسول کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے عظیم شخصیات وہی ہیں جو اس نبی کے جس پہ وہ ایمان رکھتے ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف آپ پر ایمان ہی ایمان ہے. مکمل طور پہ ایمان جب تک نہیں ہے اللہ کے رسول پہ، باقی انبیاء پر بھی ایمان ہے، لیکن اب یہی شریعت ہے، اسی پہ چلنا ہے، آپ ہی کی اتباع کرنی ہے. تو اس حوالے سے سب سے عظیم شخصیت وہی ہوگی کہ جو آپ کے نقش قدم پہ سب سے خوبصورت طریقے سے، سب سے اچھے طریقے سے چل. بیوٹیفل سر، بیوٹیفل. کیا ڈیفائن کیا سر آپ نے، ماشاءاللہ. یہ عظیم ترین شخصیت ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ پورے عالم اسلام میں ہر دور میں ایک ایسا لفظ ہے کہ جو لقب کے طور پہ آپ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق کے کئی معنی ہیں. ایک تو یہ جو ہمیشہ سچ بولے، اور وہ یہ بھی کہ جو پیغمبر کی سچائی کو دل کے اندر سے مانتا ہو، دل کی گہرائیوں سے مانتا ہو، تو وہ صدیق ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف صدیق نہیں بلکہ مسلمان جو ہیں وہ اکثریت اہل سنت خاص طور پہ وہ صدیق اکبر کہتے ہیں. سب سے بڑے صدیق اکبر، صدیق اکبر کہتے ہیں. جی. سب سے بڑے صدیق ہیں یہ، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب بھی تمام لوگوں کی نسبت آپ ہی تھے، بلکہ البدایہ والنہایہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کوئی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہوتا تو آپ یہی کہتے کہ میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے تھے، اور میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے تھے، اور میں اور ابو بکر اور عمر ہم نے یہ کام کیا. شامل رکھتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں قریب رکھتے تھے. اور صرف اتنی بات نہیں بلکہ اس قرب کے لیے اللہ نے حضرت ابو بکر کو چنا تھا. آپ دیکھیے قرآن میں، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جسے نصیب ہوئی وہ صحابی ہے، لیکن قرآن میں صاحب یا جس سے صحابی ہے صحبت رکھنے والا، صاحب کا لفظ جو ہے قرآن میں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے استعمال ہوا ہے. سبحان اللہ
سبحان اللہ. وہی واقعہ جو ہجرت کا ہے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کیا قرآن نے، تو کہا کہ وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. جب انہوں نے اپنے ساتھی سے یہ کہا، صاحب سے یہ کہا، صحبت رکھنے والے سے یہ کہا، واہ واہ، کہ غمگین نہ ہوں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. معنا، مئی نہیں کہا، معنا. اور یہ صاحب کی جو بات ہے، یہ قرآن میں بھی لقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کس طرح سے چنا ہے حضرت صدیق کو، کہ لوگ ہجرت کر لیے جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر سے کہ ہمیں مجھے اب ہجرت کا حکم ملا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، آپ نے جانا ہے ہمارے ساتھ. آپ نے جانا ہے سر، کیا جملے سر، دیکھیے آپ، ماشاء ہم اللہ نے جانا ہے. ماشاء اللہ. اور آپ مزاج شناسی کو دیکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو ہے نا وفاداری اور خدمت گزاری کا جو جذبہ ہے، اس کو دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا آپ نے جانا ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ خوشی سے بھی آنسو آتے ہیں. آہا آہا. میرے والد نے رونا شروع کیا، اس دن مجھے پتہ چلا. اور ہم نے جب بعد میں پوچھا تو کہا کہ اس سے بڑی خوشی میرے لیے کیا ہو سکتی تھی. اور تیار اس طرح تھے حضرت صدیق اکبر اس کام کے لیے. دیکھیے ان کے دل میں اللہ نے پہلے سے ڈال رکھی تھی یہ بات، ان کو اپنے طور پہ یہ احساس موجود تھا کہ میں ساتھ ہوں گا. اور اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری ایسے کر رکھی تھی کہ جب آپ نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، تو جناب صدیق اکبر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 اونٹنیاں پیش کی اور کہا، یا رسول اللہ میں نے آج کے لیے یہ رکھی ہوئی تھی. پہلے سے پتا تھا، پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی، تیاری کی ہوئی تھی، اور یہ پتا تھا کہ ہم 2 ہوں گے. ہم 2 ہوں گے. آپ سر اندازہ لگائیں. اور ایک اور عجیب بات وہ یہ کہ کوئی شاید اس طرح کے جذبے، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، کہ گھر میں جتنے آپ تاجر تھے، جی جی، پیسے تھے کافی، جتنا بھی مال تھا وہ سارا کا سارا اپنے ساتھ رکھ لیا، گھر میں ایک دھیلا بھی نہیں چھوڑا. سر کیا جذبہ ہے، سر کیا جذبہ ہے، کیا اسپرٹ ہے یہ. آپ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں. اور اپنے گھر والوں کی وفاداری پہ یقین بھی دیکھیے. یہ خاندانی عجیب ہے. یہ یقین ہے کہ میں سب کچھ لے جاؤں گا تو بھی جو کچھ موجود ہے گھر میں، یا جس طرح سے بھی کوئی تھوڑا بہت جانور وغیرہ کوئی پیچھے رہ گئے ہوں گے، تو ان کی آمدنی سے یہ تنگ ہوں یا جیسے بھی ہوں، یہ آرام سے گزارا کریں گے، کسی شکایت کی بات نہیں ہوگی. اور یہی ہوا. جناب ابو قحافہ جی، والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا اصل نام عثمان بن عامر ہے، اور حضرت صدیق اکبر کا اصل نام عبداللہ ہے. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو انہوں نے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، باقی بچے تو ہو گئے تھے. عبداللہ ابن ابی بکر بھی مسلمان ہو گئے تھے، آپ کے ساتھ ہی حضرت اسماء بھی ہو گئی تھیں، حضرت عائشہ بھی ہو گئی تھیں، بلکہ آپ کی اہلیہ صاحبہ بھی مسلمان ہو چکی تھی. تو وہ نہیں تھے. ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا کہ وہ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر، اور اس میں بھی لوگوں کو سبق پڑھانا مقصود تھا. سبق تھا اس میں بھی. سبق کیا تھا کہ جس کو سچ سمجھیں آپ کریں، اور اسی کو سچائی کو قبول کریں، اسی پہ چلیں. اور اگر سگا والد بھی صدق کے حقیقی کی راہ میں رکاوٹ ہو تو آپ سچائی کو اپنائیں گے، والد کی بات پہ نہیں جائیں گے.
خاص طور پہ دین کے حوالے سے، دین کے جو اصل سچائی، جی بالکل، صدق حقیقی جو ہے وہ دین ہے، جی اس کے حوالے سے آپ اس کی بات پہ نہیں چلیں گے، جو سچائی ہوگی اسی کو، لیکن ساتھ ہی والد کے حقوق کا بھی پورا خیال رکھیں گے۔ یہ بھی ابو بکر صدیق کی مثال ہے، بیوٹیفل، کہ وہ انہوں نے اپنے والد کا پوری طرح سے خیال بھی رکھا اور سب کچھ کیا۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساتھ گئے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ سارے پیسے لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خرچ ہو اور کوئی بھی ضرورت ایسی باقی نہ رہے جس کو پورے کرنے میں کوئی دقت ہو، کوئی پرابلم ہو۔ سر قطع کلامی کی معذرت، آپ جہاں پہ لے گئے وہاں تک پہنچنے میں مجھے تو بہت وقت لگے گا، اور پھر وہ چیزیں سمجھتے یہاں سے ہم آغاز کر لیتے ہیں کچھ، کہ جب اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، مسلمانوں میں یہ بات آتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ صدیق اکبر آ گئے ہیں اور وہ شامل ہو گئے ہیں، دین میں شامل ہو گئے، سر وہ سما کیا تھا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے، مسلمانوں میں یہ اعلان کی جہاں تک بات ہے، جی، وہ صرف اپنے گھر میں یہ خبر دینی، یہی ایک اعلان تھا مسلمانوں کے سامنے، ورنہ سارے لوگوں میں، مردوں میں سب سے پہلے مسلمان تھے ہی آپ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریبی ساتھی تھے کہ گھر لوٹنے کے بعد، گھر لوٹے آپ بعثت کے بعد، اور آپ کی جو کیفیت تھی اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور بہت آپ کو کہا کہ آپ پر جو ذمہ داری ہے آپ اس میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ کماتے انہیں کے لیے، اس کے کام آتے ہیں ہر ایک کے، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، قرض ان کے اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، آپ یتیموں کا اور بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں، اور تسلی دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جب صفات ہوں تو آپ گھبراتے کس لیے؟ اب یہ کیفیت جو ہے کہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، یقیناً ہے، لیکن یہ صفات اس کو پسند ہے جس نے وہ ذمہ داری پوری کروانی ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ یہ خوبصورت بات تھی اور یہ مزاج شناسی کی بات تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو سب سے پہلے خبر دی وہ حضرت ابو بکر تھے، اور جب خبر دی تو اسی وقت فوری طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے تو پہلے اندازہ تھا آپ ہیں اور میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ تو بڑے بڑے ائمہ نے، ان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے، وہ ساری تطبیق اسی طرح دیتے ہیں کہ دیکھیے اگر دیکھا جائے اولیت کسے ہے تو خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، اس لیے کہ سب سے پہلے پتہ بھی انہی کو چلا جی، اور یہ اللہ نے چنا ان کو اس کام کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ساتھی بنانا یہ بڑا انتخاب ہے، بے شک، اور بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، بے شک، اور وہ جیسی ساتھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی مثال نہیں مل سکتی، بہت ساتھ دیا انہوں نے ہر اعتبار سے۔ ایک آئیڈیل جو بیوی ہو سکتی ہے، سچی بات ہے کہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بڑھ کے مثال، باقی امہات المومنین بھی بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا اس میں، لیکن حضرت خدیجہ ان سب میں آگے۔ بے شک۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ شخصیت کیسے تھے، ان کی شخصیت کا کیا، اگر ہم تھوڑا سا بنائیں وہ کیا بنے گا؟ دیکھیے، آپ جو کچھ میں نے ابھی تک عرض کیا ہے، جی جی، جو آپ کے سامنے آیا ہے، جی، اسی کو سامنے رکھیں تو آپ کو شخصیت کے عناصر کیا نظر آتے ہیں؟ وفاداری، دوستی کو پوری طرح سے نبھانا، سچائی کے پیچھے چلنا، جس سے محبت ہے اور اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، بے شک، اس کے لیے سب کچھ قربان کر دینا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کسی بھی تکلیف کی پرواہ نہ کر، کوئی عذر نہ رکھنا کسی قسم کا، کوئی بھی نہیں، کوئی عذر نہیں. کسی طرح کا بھی کوئی تکلیف بھی، گھر والوں کو بھی اگر تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو اس کی بھی پرواہ نہ کرنا. اور اللہ کے لیے جس سے محبت ہے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے سب کچھ کی قربان کرتے. سر جب آپ تکلیفوں کی بات کرتے ہیں، انتہائی مشکل حالات بھی دیکھے انہوں نے، اور ان مشکل حالات میں کس طرح سے استقامت کا مظاہرہ کیا وہ بھی بیان کیجیے گا. دیکھیے مشکل کئی طرح سے تھے حالات. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان بعثت ہوئی اور آپ نے دعوت دی علانی، حضرت ابوبکر صدیق سے تو ذاتی دوست کی حیثیت سے بات ہوئی تھی اور پہلے دن سے ہی وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن جب آپ نے علانیہ اعلان اس کا دعوت دی تو اس دن سب سے پہلی مخالفت چچا سے ہوئی، ابو لہب سے. آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ان کی مخالفت، اس کی کیسی مخالفت تھی اور کتنی شدید تھی. جی. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جو نہ ماننے والے تھے اللہ کے رسول کو، اور نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنے اپنے بتوں سے جو ان کو خدا بنایا ہوا تھا، ظاہر ہے بڑی رغبت بھی تھی، بڑا پیار بھی تھا. اور اسی لیے تو قرآن میں کہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لاتے ہیں ان کی نشانی ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری کائنات سے بلکہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اشد حبا للہ. اور اس کے بعد اللہ کے رسول سے، بے شک بے شک، اپنے بیوی بچوں سے بھی بڑھ کے ان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے جب تصدیق کی اور علانیہ دعوت کے دن بھی ابو لہب جب جھٹلا رہے تھے تو وہ شخص جو کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے دفاع میں اور بات کی، جنہوں نے باقاعدہ کہا کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہو اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، وہ اللہ کا ایسا پیغام جس پہ تمہاری ساری کامیابیاں آخرت کی اسی پہ منحصر ہیں بلکہ دنیا کی بھی. یہ باتیں ان کو اس محفل میں ابو لہب کے بعد جس شخص نے کہی ہیں اس سارے مجمع میں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ دوسری طرف سے یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ ایک آزمائش تھی کہ مخالفت ہوگی اور تمام انبیاء کی ہوتی ہے اور شدید ہوگی اور مخاصمت ہوگی، اور بعد میں تو پھر وہ لڑائیوں تک نوبت پہنچی. سے لڑائیاں نہیں بلکہ سازشیں کہ کسی طرح سے جان لے لی جائے، نعوذ باللہ من ذالک، ختم کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے جن شخصیتوں کو چنا ان میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق. ماشاء اللہ. سر جیسے آپ فرما رہے ہیں مشکلات کے حوالے سے کس طرح سے فیس کیا، جب مشکل دور وہ بھی آیا کہ امت کے لیے بڑا کڑا وقت تھا، بہت مشکل وقت تھا، تب کیسے انہوں نے کارکردگی؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب پہلے بات تو میں کہتا ہوں کہ امت کے لیے تو مکہ میں سب سے مشکل وقت تھا نا جی. تو اس میں جب بھی آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوئی کارروائی ہوتی تھی، سب سے پہلا شخص جو آپ کے دفاع کے لیے آگے آتا تھا وہ حضرت صدیق اکبر تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اس میں گئے ہیں بیت اللہ میں، اور عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے سازش کرتا ہے. تو اس سازش کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے سب سے آگے حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ دیتے. اور جب وہ نوبت آئی بعد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اونٹ کا میدہ لا کے رکھ دیا گیا، تو اس وقت آئے حضرت ابوبکر صدیق، اگرچہ اللہ نے یہ سعادت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھی تھی کہ آپ آئیں اور آپ نے وہ ہٹا کے باہر پھینکا، لیکن ساتھ جو کھڑے ہوئے اور جو انہوں نے لوگوں کو لعنت ملامت کی کہ تم کیا کر رہے ہو اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا کیا تمہیں انجام ہوگا، وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. تو یہ دو شخصیتیں نمایاں ترین ہیں، اور دونوں کو آپ دیکھا جائے اگر تو دونوں کی محبت اپنی مثال آپ ہے. بے شک بے شک بے شک. سر جب ان کی مشاورت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بحیثیت مشیر، اس پہ روشنی ڈالیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہتے ہوئے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے خوبصورت مشورے دیے ہمیشہ، اور بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ آزمائشوں کی نوبت تو آنی تھی،
لیکن جس نے سب سے پہلے زور دیا اس بات پہ کہ اللہ کے رسول اعلان اب دعوت شروع کر دینی چاہیے، اعلان سب کو، جہاں محفل زیادہ ہو، جہاں لوگ زیادہ ہوں، جہاں سننے کا کوئی بھی امکان ہو وہاں دینی چاہیے، اگرچہ اس سے سخت تکلیف ہوتی تھی مشرکین کو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دینے والے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ کیا دیا، جو آپ کے مشن کے لیے ابوبکر صدیق کو سب سے اچھی بات لگی، مشن کے حوالے سے جی یہ مشورہ دیا، اور وہ ہمیشہ اسی طرح رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے کہ جی یہ ایک قبیلہ نیا ہے، یہاں آیا ہوا ہے، یہ بنو ثعلبہ، اور یہ 1000 کے قریب لوگ ہیں، اور یہ باہر سے آئے بنو قارا جی وہ تھا، یہ وہ باہر رہتے ہیں، مکہ سے تو آج آئے ہوئے ہیں، تکلیف تو ہوگی مشرکین کو، لیکن ان سے بات کی جائے ممکن ہے ان کے دل میں آ جائے۔ تو یہ کام جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہ آپ نے بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ اس کو آپ جواب نہ دیں، اس کو آپ نظر انداز کر دیں، آپ یک طرفائی خاموشی اس طرح کے معاملات میں فلاں کے سامنے آپ جواب ہی نہ دیا کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، نظر انداز فرما دیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ کافروں کو اس نظر انداز کر دینے سے اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ ان کا تو شیطان ان کے دل میں ڈالتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ آگے سے جواب دیں گے، نوٹس کریں گے اس کو، اس کا رپلائی آئے گا، کریں گے، جواب دیں گے، زبانی جواب۔ جی تو حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے یہ تھے کہ آپ ان کا وہ نہ کریں، ان کو جواب ہی نہ دیں۔ اسی طرح سے پورے اس میں جو بات ہے کہ آپ فلاں لوگوں کا جو ہے وہ ان کا خیال زیادہ رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی بات سے صدمہ پہنچتا تھا تو اس کے ازالے کا سب سے زیادہ جو کوشش کرنے والے ہوتے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوتے تھے۔ اب بلال کی مثال لے لیں، جی یہ ایک افریقی غلام تھے، امیہ بن ابی خلف جو ہے، امیہ بن خلف، وہ ان کی ملکیت میں تھے، اور یہ امیہ سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے۔ تو اس کو تو یہ شدید تکلیف تھی کہ بلال میرے گھر میں میرا غلام ہو کے یہ جس سے مجھے سب سے زیادہ عداوت ہے اللہ کے رسول سے، وہ ان کا ماننے والا بن گیا۔ تو اس سے اس کے تکبر پہ بڑی ضرب پڑتی تھی، اسے تکلیف بہت ہوتی تھی، اس لیے اس نے غیر انسانی سلوک شروع کر دیا، اور غیر انسانی سلوک کا یہ عالم تھا کہ خوب تپاؤ گرم پتھروں کو، اللہ اکبر، جب وہ بہت اچھی طرح بہت سخت تپ جائے تو انگارہ بن جائیں، بالکل تو اس کے سینے پہ رکھو اس کالے کے، اور جب سینے میں رکھا تو اس وقت کہا بتاؤ میں ہٹا سکتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑتے ہو گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک جواب کیا تھا؟ احدن، وہ ایک ہے، ایک ہی بات، تمہیں اسی سے تکلیف ہے نا شرک سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیاد توحید، بے شک، تو وہ اسی میں بھی احدن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گزرے اور اس کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اس سے۔ اس کو تو جواب میں کہا کہ احد ینجی کا، بلال وہ جس کا نام تم لے رہے ہو نا کہ وہ اکیلا ہے، وہی تمہیں نجات بھی دے گا اس سے۔ اور یہ جو صدمہ ہے یہ بانٹا کس کے ساتھ؟ اپنے قریب ترین دوست کے ساتھ۔ اچھا سر، آپ قریب ترین دوست کا جب ذکر کرتے ہیں تو پھر آج کی شخصیت جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ صدیق بھی تھے، وہ یار غار بھی تھے، ان کو قربت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل رہی، اور وہ مرتبہ، وہ رتبہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصیت کے کون سے پہلو تھے اپنے ان جو یار غار کے حوالے سے ہم بات کریں کہ جو قربت رہی، جو وہ شخصیت کے پہلو کیا تھے؟ یعنی حضرت صدیق اکبر کی شخصیت؟ جی بالکل بالکل۔ دیکھیے وہی باتیں ہیں ساری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا ذہین آدمی کہ جسے یہ پتہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ سب سے زیادہ کس معاملے میں دینا ہے، مشن کے حوالے سے، یہ ذہانت دیکھیے۔ بے شک۔ نمبر دو یہ ہے کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ اتنا وفادار ہے کہ جو کسی بھی تکلیف سے نہیں ڈرتا، بلکہ آپ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے مٹی وٹی پھینکی
عقبہ بن ابی معیط وغیرہ نے، اور یہ گئے اور انہوں نے جا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کو برا بھلا بھی کہا اور آپ کے جسم سے مٹی کو بھی ہٹایا، تو انہوں نے حضرت صدیق کو پکڑ لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے بال لمبے تھے کافی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی چھوڑ دیا کہ بنو ہاشم ان کے خیال میں تگڑے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ یہ اتنے تو نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر حضرت صدیق اکبر پہ تشدد شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا تشدد کیا کہ جب گھر آئے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا ان کی ناک کہاں ہے اور منہ کہاں ہے، یعنی وہ سوجا ہوا تھا منہ سارا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے جو بالوں کی لٹیں تھیں وہ گر گئی تھیں، اور ہاتھ لگاتے تھے اگر کسی اس کو چھوٹے تھوڑے بال تھے تو وہ ہاتھ کو بال لگ جاتے تھے اور وہ ختم ہو جاتے، لٹیں بھی بالوں کی ختم۔ اللہ اکبر، اتنا تشدد، اتنا شدید تشدد ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ۔ بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت انہوں نے چھوڑا جب ان کے خیال میں حضرت صدیق کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا تشدد ہوا۔ تو پھر قبیلہ ان کا گیا، ان کے گھر والے لوگ بھی گئے، وہ جا کے لے کے آئے۔ قبیلے والوں کو بھی یہی خیال تھا کہ یہ بچیں گے نہیں، اور جب وہ لے کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر پہ ہی تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عالم میں حضرت صدیق کو دیکھا تو آپ نے اٹھ کے ان کو سینے سے چمٹا لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور منہ پہ ہاتھ بھی پھیرا، پیار بھی کیا، اور سینے سے چمٹا بھی لیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اسی کی برکت تھی کہ حضرت صدیق اکبر بچ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیوٹیفل، یس، بیوٹیفل، بیوٹیفل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر کا جدا ہونا کسی صورت گوارا نہ تھا، اللہ نے شفا دی، شفا دی، بالکل۔ جبکہ سارے گھر والے اپنے قبیلے والے یقین رکھتے تھے کہ اب بچ نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے یہ ساری صدمے اٹھائے، یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، ماریں کھائیں، سب کچھ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور مشن پہ رہے، مکمل طور پہ ساتھ دیا، ہر اعتبار سے، اپنا پیسہ بھی، اپنے مال بھی، اپنے بال بچوں کی بات بھی، اپنی عزت بھی، اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگا دی، جان مال سب کچھ، سب کچھ، جان بھی بے شک، لگا دی، اور ہمیشہ ساتھ رہے، ہمیشہ۔ اور جیسے کہ قرآن نے خود گواہی دی جی، کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس یقول صاحب ہی اپنے صاحب سے، ساتھی سے کہا لا تحزن، غمگین نہ ہو۔ غمگین ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو اس وقت کس چیز کا غم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل میں یہ تکلیف تھی، یہ تکلیف اور کیا تھی، اور غم کیا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ غم تو یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت صدیق جب اندر گئے ہیں غار میں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ذرا رکیں، میں جا کے صاف کر لوں۔ صفائی کرنے کے بعد بلایا اندر۔ یہ بتائیے پھر کہ جب جنگوں کے مواقع آئے، مختلف جنگوں میں، مختلف ادوار میں، کیا ان کا پیش رہے، وہ کس طرح سے انہوں نے اپنی پرفارمنس اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، کس طرح نبی کریم کے ساتھ رہے، وہ بھی فرمائیے گا پلیز۔ اس میں بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی پلیز، پلیز۔ انہوں نے جب وہ امیر المومنین تھے تو لوگوں کے سامنے کوئی ذکر آ گیا تو کہنے لگے آپ لوگوں کو پتا کہ سب سے بہادر انسان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ ہیں۔ ارے فاتح خیبر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے ہوئے، وہ بھی اولین لوگوں میں تھے۔ بے شک۔ تو کہنے لگے نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ شخص سب سے زیادہ بہادر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، اور فرمایا کہ دیکھو جب بدر کا موقع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میں دفاع کروں گا کون تھا؟ سب سے پہلا، سب سے اکیلا، بلکہ وہ شخص، دوسرے ابھی سوچ رہے تھے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کے ایک طرف ہٹے ہیں تھوڑے سے کہ ذرا سا آرام کر لیں، ابھی ان کی نوبت آئے گی لڑائی جھگڑا کا، پتہ تھا انہیں کہ بھی قتال شروع ہوگا، لڑائی شروع ہوگی، تو ہٹے ہیں. سب سے پہلے جو شخص گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے جا کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا، وہ ابوبکر صدیق تھا. سبحان اللہ، شجاعت کا یاد، شجاعت کی بات ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ اکیلے وہاں تھے اور انہیں پتہ تھا کہ میں اکیلا دفاع کروں گا ان کا، اور ہمیشہ مستقل طور پہ ساتھ کھڑے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جہاں بھی جب بھی کوئی موقع آیا، جب بھی زندگی میں کہیں خطرہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی شخصیت جو آگے آتے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگے کہ دیکھو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا بہادر تھا جس نے فرعون کے خاندان سے تھا، اور فرعون کے خاندان سے ہوتے ہوئے اس نے فرعون کے سامنے جب دیکھا نا کہ بھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وہ کچھ زیادہ وہ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور کوئی بھی ان کی موسیٰ علیہ السلام پہ ابھی ایمان لانے کی نوبت بھی لوگوں کی نہیں آئی تھی. تو سب سے پہلے جس شخص نے ان کو کہا کہ یہ سچا نبی ہے وہ وہی تھا جو مومن آل فرعون کے خاندان میں سے مومن تھا. کہنے لگے کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ بہادر تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر سے زیادہ نہیں تھا. اس کی ساری زندگی کے سارے اعمال ملائیں تو ابھی صدیق اکبر نے جس طرح اپنی جان نثاری کی ہے، اور جیسے بدر میں، احد میں، خندق میں، جہاں جیسے بھی ضرورت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے جان نچھاور کرنے کے لیے سب سے پہلے آگے آئے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کی بلکہ ایک رات جو اس میں گزاری ہے غار ہرا میں، غار ثور میں، اس ایک رات کے برابر نہیں ہوتے یہ عمل سارے ملا کے. اور کہہ کون رہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہادری شجاعت وہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں. شک نہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے بہادر ہیں، بے شک. لیکن وہ بھی جس کو دل کے اندر سے، دل کی گہرائیوں سے وہ داد شجاعت دیتے ہیں جس کی، وہ ابوبکر صدیق. اچھا جب جنگی حکمت عملی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیسی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے تھے وہ بھی فرمائیے گا. دیکھیے جنگی حکمت عملی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بالکل چونکہ صدیق ہیں جی، نقش قدم کس کے پہ چلتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. تو بالکل وہی کیفیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جیسے آپ کی تھی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اب مخالفین جو ہے وہ حملہ کریں گے، تو اس وقت حضرت عمر صحابہ کو لے کے گئے اور کہا کہ جناب آپ یہ جو فلاں فلاں قبائل ہیں وہ ہمیں پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو ہم ان سے صلح کر لیتے ہیں. مدینے کی جو ہے نا پیداوار کھجوروں کی، اس کا کوئی تہائی چوتھائی حصہ ان سے بات کر لیتے ہیں تاکہ مدینہ محفوظ رہے. ورنہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم بھی ہے، آپ کے ازواج مطہرات بھی ہیں، تو یہ اس لیے میں یہ مشورہ لے کے گئے اور سارے صحابہ کے ساتھ تھے، ہم زبان تھے. حضرت صدیق اکبر نے سیدھا سا جواب دیا جی، وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو سکتا تھا. فرمایا کہ دیکھو ہاں یہ بھی ساتھ کہا کہ میں یہ بھی کہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ ابھی جو لشکر باہر جا رہا ہے نا زید کے سرکردگی میں، اس کو بھی نہ بھیجیں، یہ مدینہ کی حفاظت کے لیے. حکمت عملی یہ تھی، حکمت عملی کی بات تھی، ٹھیک تھی اپنی جگہ کہ مدینہ کی. اور یہ خاص طور پہ کہا کہ حرم ہے، امہات المومنین ہے، ٹھیک ہے. اور امہات المومنین میں سب سے بڑا مقام حضرت خدیجہ تو رحلت فرما گئی تھی، اب سب سے بڑا مقام کس کا تھا؟ حضرت عائشہ کا، صدیق اکبر کی بیٹی کا. تو کہا کہ جی اس کو بھی نہ بھیجیں اور ان پہ ہم ان سے کر لیتے ہیں. تو پہلی بات تو حضرت صدیق نے یہ کہی کہ لوگوں دیکھ لو، جس مہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا جی، یہاں کچھ بھی ہو جائے، عائشہ کے پاؤں کو کتے کاٹتے رہیں اگر، تو بھی میں وہ مہم نہیں ملتوی کروں گا، ہو جائے گی. جس کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا، جو جھنڈا دیا انہوں نے، وہ جھنڈا میں لے کے اس کو لپیٹ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات کہ مدینے کی پیداوار کا ایک آپ کہتے ہیں تہائی یا چوتھائی ہم دے دیں، ان سے صلح کر لیں، یہ مدینہ ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اس کی کھجوروں کا ایک دانہ بھی نہیں دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر
ویری ویل سیڈ. کیونکہ وقت کا میں اور یہ بھی کہتی رہتا کہا ہوں سر کہ ہم لڑیں گے ان سے جی اور کل میں ہوں گا فلاں جگہ باہر تو جس نے میرے ساتھ دینا ہو آ جائے وہاں. سبحان اللہ. سب سے پہلے وہاں باہر نکلے کہ لڑائی کے لیے میں ہوں میرے ساتھ آئے. اگرچہ بعد میں صحابہ آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر نے اور دوسرے صحابہ نے یہ کہا کہ ہم اب لڑیں گے ہم اور ٹھیک طرح سے لڑیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں. ان لوگوں سے جو حملہ کرنا چاہتے ہیں ہم پہ جن سے خطرہ ہے وہی بنی حنیفہ وغیرہ تھے جہاں وہ مسلمہ کذاب بھی تھا ان کا نبی جھوٹا بھی تھا وہ نبوت کے بھی وہ مسائل تھے اور بھی کئی تھے تو وہ آ کے حملے کے لیے تیاری تھی وہ خبریں آ رہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو آگے لڑیں گے لیکن یہاں بیٹھ کے ساری چیزوں پہ نظر رکھنا اور امور سلطنت کو چلانا یہ کون کرے گا. اس لیے آپ نہ جائیں آپ یہیں رہیں یہاں سے یہاں بیٹھ کے سب کی نگرانی کریں. اور آپ کو معلوم ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے ان کو باقاعدہ اس جنگ کے حوالے سے ہدایات ملی کہ کیسے کرنی ہے. فرمایا کہ ان کا انتظار نہ کرنا کہ وہ تم پہ حملہ کریں بلکہ وہاں پہنچو جہاں ان کا لشکر اکٹھا ہو ان پہ حملہ آور ہو جاؤ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان کو بے خبر ادھیڑ دیں گے. یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ جی یہ تو اب سے مطلب آئے ہیں چلو اب شجاعت کا مظاہرہ کر کے مظاہرہ کریں اور جانثاری کا مظاہرہ کریں. سر مجھے آپ کو روکنا اس لیے پڑ رہا ہے یہ وقت بڑا کم ہے اس ساری شخصیات کو ڈسکس کرنے کے لیے. بڑی معذرت کے ساتھ عاجزانہ میں آپ سے گزارش کروں گا ہم انشاءاللہ پھر کوئی نشست رکھیں گے جس میں ہم ایسے ہی ڈسکشن کریں گے اور اعادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پوری شخصیت کا ہم ذائچہ سامنے رکھ دیں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ جب آتے ہیں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے اور ہم یقیناً آپ سے سیکھتے ہیں. عزت دے میرا بھی بہت دل خوش ہوتا ہے یہاں آ کے اس لیے یہ ذریعہ ہے سب لوگوں تک حق کی بات کو پہنچانا. جزاک اللہ سر. ویری پلیئر ہیونگ یو ونس اگین. ہمارے ساتھ موجود تھے جی پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب معروف اسلامی اسکالر ہیں. ہم نے بات آج کی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو صدیق بھی ہیں یار غار بھی ہیں. ہم نے جتنا بھی کہنا ہے وہ ہمیں تھوڑا ہی پڑ جانا ہے اور وقت کیسے گزر گیا یہ بھی ہمیں پتہ نہیں چلا. روشنی ہم نے ڈالنے کی کوشش کی چاہے ناکام ہی صحیح. انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ سے کوشش کریں گے جس میں ہم اس سے مزید کچھ کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. دوبارہ ابھی حاضر ہوں گے اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جو چیزیں وہ شامل کریں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.